تیسری فتح، تیسرا حصہ جو حدیث میں ہے روم کی فتح، اس میں دو رائے ملتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ اس وقت کا موجودہ روم فتح کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی، اور چونکہ رومی سلطنت نصرانیوں یعنی عیسائیوں کی تھی، تو اس کا دوسرا معنی عیسائی ہیں. تو حضرت عمر کے دور اور اس کے بعد بھی جتنے بھی مسلم امپائرز آئے، جن کا اینڈ جہاں تک بھی ہوا، تو انہوں نے روم کو جہاں تک فتح کیا اس میں پھر بھی بہت سارے علاقے عیسائیوں کے رہ گئے. ٹھیک ہے، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں. روم سے ایک مراد تو وہی ہے جتنا روم کا اس وقت علاقہ تھا. دیکھیں، جزیرۃ العرب اور فارس تو فتح ہو گیا، اب کیا بچا؟ روم اور دجال. دجال تو پیورلی ہمارے زمانے میں ہوگا، یعنی بالکل قیامت کے قریب ہوگا. بچا روم، جس کی فتح کے بارے میں اس حدیث میں بات کی جا رہی. تو روم کی فتح کے حوالے سے دو آ رہا ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت جتنا موجودہ روم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ مسلمانوں نے آگے جا کے فتح کر لیا. اس کا دوسرا معنی ہے نصرانیت. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مذہب جو اس دنیا میں جس کے ماننے والے، جس کی تعداد زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ نصرانی ہے، عیسائی ہیں. تو ابھی بہت سارا حصہ ان کا فتح کرنا باقی ہے. تو یہ دو چیزیں ذہن میں آپ رکھیں گے نا، کہ بعض کے خیال میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے، اور بعض کے خیال میں جب تک نصرانی سارے کے سارے مغلوب نہیں ہو جاتے، تو اب تک جو جنگیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی جو جنگیں ہوں گی اس میں یہ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب کو کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اس کو آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تو اور کلیئر ہوگا آپ کو. حدیث شریف میں تیسرے نمبر پر روم کی فتح کی پیشگوئی کی گئی ہے. جس طرح جزیرۃ العرب کی فتح متعدد غزوات کا نتیجہ تھی اور فارس کی فتح کے لیے بھی مسلمانوں کو کئی جنگیں لڑنا پڑیں، اسی طرح روم کی فتح سے پہلے بھی مسلمانوں کی عیسائیوں سے کئی جنگیں ہوئیں، جن میں سے بہت سی ہو چکی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سی آئندہ بھی ہوں گی، جو بالآخر روم کی فتح پر منتج ہوں گی، یعنی روم کی فتح پر اینڈ ہوں گی. تو روم کی امپائر اس وقت تو خاص تھی، لیکن چونکہ روم میں کمپلیٹلی پیورلی نصرانی رہتے تھے، تو جہاں تک نصرانی ہیں ان سب کو فتح کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے. بعض اہل علم کے نزدیک دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب مسلمانوں نے یورپ کے بعض ممالک فتح کیے، اس وقت اٹلی بھی فتح ہوا، اور روم کی فتح سے وہی فتح بھی مراد ہے. یعنی اٹلی تک نصرانی آباد تھے اور روم کے امپائر میں شامل ہوتے تھے. تو یورپ کے بہت سے علاقے فتح ہوئے، مسلمانوں کے زیر دست آئے، اور ان میں اٹلی بھی فتح ہوا. حدیث شریف کا سیاق و سباق اس موقف سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی کوآرڈینیٹ نہیں کرتا. حدیث میں واضح طور پر یہ پیشگوئی موجود ہے کہ روم کی فتح کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا نا، تو وہ یہی ہے کہ ایک تو پریڈکشن یہی ہے کہ ہو چکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے بعد دجال سے تم جنگ کرو گے، تو وہ ابھی نہیں ہوا. تو یہ دونوں بالکل کنیکٹڈ ہوں گے. تو اس کی تقویت کے لیے اور بھی احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے. تو روم کی فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر یہ پیشگوئی موجود ہے کہ روم کی فتح کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جس فتح کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب ظہور دجال سے قبل ہوگی انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں فارس کی طرح روم بھی دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی، جس کا مذہب عیسائیت تھا. لہٰذا حدیث میں روم کی فتح سے مراد فقط روم شہر کی فتح نہیں بلکہ پوری عیسائی دنیا کی فتح مراد ہے. روم کا لفظ محض عیسائیت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جہاں جہاں روم کی بات آتی ہے حدیث میں اس سے مراد عیسائیت ہوتی ہے. ایک یہ معنی بھی اس کا لیا گیا ہے. اب کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں گے.
عہد نبوی میں سلطنت روم درج ذیل علاقوں پر مشتمل تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں تک روم کاؤنٹ ہوتا تھا جس میں عیسائیت تھی، وہ کون سے تھے؟ یورپ کی بعض ریاستیں اور ترکی، شام، مصر، لبنان، عمان، فلسطین، اردن، قبرص، صدوم اور روس۔ یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اب بھی بہت سی ریاستیں کافر ہو چکی ہیں جس میں عیسائی اب بھی آباد ہیں۔ عیسائی کی اب جو سر فہرست بہت بڑے بڑی آبادیاں ہیں ان میں کیا ہے؟ یورپ کے کچھ علاقے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ ہے اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، لیکن یہ دو بستیاں جو ہیں یورپ اور امریکہ، اس میں سب سے زیادہ عیسائی رہتے ہیں۔ پیج پلٹیں گے آپ، پیج نمبر 26 پر آئیے۔ یہ جو حصہ ہم چھوڑتے ہیں نا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے کہ اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے۔ لاسٹ پیراگراف پر آئیے 26 کے۔ مسلمان روم کی فتح کے بعد ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ انہیں دجال کے خروج کی خبر مل جائے گی اور وہ ہر چیز کو چھوڑ کر شام کی طرف دوڑ پڑیں گے جو کہ دجال کے خلاف معرکوں کا میدان ہوگا۔ یعنی یہ سارے جتنے بھی مسلمان جائیں گے وہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ اب دجال سے جنگ ہونے والی ہے۔ ظہور دجال سے قبل سیدنا امام مہدی کی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، لہٰذا سقوط روم کا معرکہ انہی کی قیادت میں سر ہوگا۔ یعنی روم پورا کا پورا فتح کس کی قیادت میں ہوگا؟ امام مہدی کی قیادت میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سب ایک ان سب کے بعد یہ کہنا کہ واللہ اعلم بالصواب ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے۔ جو چوتھی چیز اس حدیث میں آئی ہے قتل دجال، صرف ہم یہاں پر مختصراً قتل دجال پڑھیں گے، پھر ڈیٹیل سے ہم دجال کا ٹاپک پڑھیں گے۔ سقوط روم کے فوراً بعد یہودیوں کا بادشاہ دجال ظاہر ہوگا۔ ساری دنیا کے یہودی، کافر اور منافق اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو کون کون سی اقوام یہودی ہیں، کافر ہیں اور منافق ہیں۔ اچھا، منافق جو ہے نا یہ بظاہر کلمہ گو ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعض اوقات ہم پہچان بھی نہیں سکتے، اور ہم کسی کو منافق تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منافق ہونے سے بچائے۔ تو منافق، کافر اور یہودی اس کے ساتھ یعنی دجال کے ساتھ شامل ہوں گے، اور سب اس کو یہودیوں کا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ صرف ایران کے شہر، یعنی ایران کی کتنی کوانٹٹی آ رہی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ صرف ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا مقرر فرما دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ جب شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطہ کے مقام پر، یعنی اب شام میں دمشق اس کا دارالخلافہ ہے، شام جو علاقہ ہے اس کا کیپٹل دارالخلافہ دمشق ہے، اور اس کا ایک علاقہ ہے غوطہ۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کا تعلق اگلی احادیث سے ہے جہاں پر بڑی جنگیں ہوں گی اور مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، تو یہ وہی مقام ہوگا۔ تو شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خون ریز معرکہ ہوگا۔ ابھی دجال دمشق میں ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا تعقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہیں وہ 4 فتوحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد تک ہونے والی تمام جنگوں پر محیط ہے۔ 2 فتوحات کا تعلق عہد صحابہ اور تابعین میں سے ہے، اور 2 فتوحات قیامت کے بالکل قریب کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ واللہ عالم۔ جی کلیئر ہے آپ سب کو؟ اس میں کوئی کنفیوژن؟ یہ چاہتے ہیں ہم تو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ آپ مزید جب اور احادیث کا مطالعہ کریں گے آگے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟
تو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے. یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے، کوئی چیز اگر آپ کو کلیئر نہیں بھی ہے، اس کو بھی لکھ لیں، انشاءاللہ پہلے اس کا جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.